بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ وابتلوا الیتامی، اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو یعنی جب وہ بالغ ہو جائے، تو تم جو ہے ان کو دیکھتے رہو، آبزرو کرتے رہو۔ جب وہ بالغ ہو جائے، تب جب وہ اپنا مال سنبھالنے کے قابل ہو جائے تب تک ان کو دیکھتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ، پھر اگر پاؤ تم ان میں رشدہ، بھلائی، یعنی جب تم دیکھو کہ وہ میچور ہو جائے، مال کو سنبھالنے کی صلاحیت ان کو ہو جائے۔ اب یہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے نوٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے وہ خرید و فروخت کیسے کرتے ہیں، پیسوں کے معاملے کیسے کرتے ہیں، باہر بازار میں جاتے ہیں تو کس طرح جو ہے ڈیلنگز کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نوٹ کرتے رہو۔ جب تم دیکھو کہ ان میں جو ہے بھلائی آ جائے، میچورٹی آ جائے، فدفعوا، تو دے دو، الیہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تأکلوها، اور نہ تم کھاؤ ان کو، کس کو، ان کے مالوں کو، اسرافا، اسراف کے ساتھ، یعنی ضرورت سے زیادہ اسراف کر کے، خرچ کر کے جو ہے ان کا مال ختم مت کرو، وبدارا، اور جلدی کر کے، یعنی جلدی کر کے اسپینڈ کر کے ان کا مال خرچ مت کرو، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی جب تک یتیم چھوٹے ہیں، ان کا مال تمہارے ہاتھ میں ہے، تب تک جلدی خرچ کر کے، اسپینڈ کر کے ختم مت کرو، تو دیکھ کر وائزلی جو ہے اس کا استعمال انہی کے اوپر کرو، اور تم جو ہے اس کو مت کھاؤ۔ ومن کان غنیا، اور جو کوئی ہو امیر یا مالدار، فلیستعفف، پس چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یتیم کے مال کا کوئی خیال رکھے تو اس کو خیال رکھنے کے لیے he has to be paid, right؟ تو یہ پیڈ سروس ہوگی کہ یتیم کے مال کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اگر تم جو ہے اس مال کا خیال کرنے کے لیے یا اس سروس کے لیے تم یتیم کے مال میں سے کچھ لے رہے ہو، تو پھر کیا کرو، اس کو دیکھ کے، سمجھ کے، تھوڑا جتنا ڈیزرو کرتے ہو اتنا لو۔ اور اگر تم خود مالدار ہو، یو ہیو سم ادر سورس آف انکم، اور تمہارا اپنا خود کا مال ہے، تم غنی ہو، تو تم اس سروس کے لیے بھی پیمنٹ لینے سے پرہیزگاری کرو۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی ہو محتاج، یعنی خود کی گزاری کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، فلیأکل بالمعروف، تو چاہیے کہ کھائے بھلے طریقے سے، یعنی اب جیسے یتیم
ان کا بزنس ہے یا بہت بڑا مال ہے، اس کے رکھوالی کے لیے تم فل ٹائم دے رہے ہو، یا گھر یا جائیداد کے کام میں جو ہے یعنی یتیم کے گھر جائیداد بزنس وغیرہ میں تم جو ہے اپنے ایفرٹس لگا رہے ہو، تو تم بھلے طریقے سے یعنی جتنا تم ڈیزرو کرتے ہو اتنا تم کیا کرو، تھوڑا سا لو۔ آپ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ۔ اور یتیم کا جو بھی مال ہے نا، اس کو کہیں نہ کہیں سمجھداری سے انویسٹ کر کر بڑھایا جا سکتا ہے، اور یتیم کے مال کو بزنس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہتے ہیں یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان مال کو کھا جائے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ دیتے دیتے ایسا نہ ہو کہ مال ختم ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو تجارت میں لگاؤ تاکہ مال بڑھے۔ اس کے علاوہ یتیم کے مال پہ زکوٰۃ وغیرہ بھی دینا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی جو سروسز ہیں ان کے لیے اگر تمہارا پاس خود مال ہے تو تم پرہیزگاری کرو، مت لو، اور اگر تم فقیر ہو تو بھلے طریقے سے جتنا جو ہے تم ڈیزرو کرتے ہو اتنا لو، اس سے زیادہ مت لو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب دے دو تم الیہم ان کو اموالہم ان کے مال، یعنی جب ان کو ان کا مال تم ہینڈ اوور کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو گواہ بنا لو ان پر، یعنی جیسے آیت دین میں ہم نے دیکھا تھا گواہ بنانا ہے، ڈاکیومنٹیشن کرنا ہے، تو اس طرح جو ہے گواہ بنا کر ان کا مال ان کو دے دو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی اللہ تعالی حساب لینے والا۔ آگے کی جو آیتیں ہیں وہ تقسیم المیراث، وراثت کے احکامات کے بارے میں ہیں، تو اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتی ہوں جس سے آپ کو ان آیتوں کو سمجھنے بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ وراثت میں جو حق ہے وہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو جنگوں میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر پاتے، یا پھر جن کے ساتھ حلیفان تعلقات ہوتے، جیسے کچھ لوگ آپس میں اس طرح کی جو ہے معاہدے کر لیتے کہ میری جان تمہاری جان، میرا مال تمہارا مال، تو ان لوگوں کا جو ہے مال میں حق ہوتا اور رشتہ داروں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ تو اسلام میں جو ہے بالکل ہر ایک انسان کا کتنا حق ہے وہ بتا دیا گیا ہے، اور کچھ مذاہب اگر ہم دیکھیں گے جیسے ہندوز ہے، جیوز ہے، اس میں عورتوں کے کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتے، عورتوں کے لیے کوئی مال نہیں ہوتا، لیکن اسلام میں یہ بتا دیا ہے کہ کس کے کتنے حصے ہوں گے اور کتنا حصہ کس کو ملے گا، یہ بھی کلیئرلی بتا دیا گیا ہے، اور اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، لاز آف انہیریٹنس کو۔ تقسیم المیراث، وراثت کی تقسیم، اس کو علم الفرائض، فرائض فریضہ سے ہے، فریضہ سنگولر ہے اور فرائض جو ہے پلورل ہے۔ مرنے والا کون ہے؟ میت ہے۔ پراپرٹی جو لیفٹ ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، اور جس کو پراپرٹی ملتی ہے وہ وارث ہوگا، اور جمع وارث کا ورثہ ہے۔ علم الفرائض ڈیوائن لا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کلیئرلی ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ حدود ہے اللہ تعالیٰ کی، ومن یعصی اللہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری، وہ داخل کریں گے اس کو باغات میں بہتی ہے، من تحتها الانہار، بہتی ہے نیچے سے اس کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے بڑی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یعنی انہی آیتوں میں آگے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، یعنی جو ان احکامات کی پابندی نہیں کرے گا، جو وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں کرے گا، تو ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اپنے مرضی سے جو تقسیم کر لے گا مال کی، یتعدی، اور جو توڑ دے گا اس کے حدود کو، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو، نارا، آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی بتائے ہیں کہ وراثت کی جو تقسیم ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، اپنے من مرضی سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وراثت کی تقسیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور وراثت کی تقسیم کس طرح کرنا ہے اس علم کو سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی ہم لے چکے، فرض عین اور فرض کفایہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ فرض عین از کمپلسری آن ایوری انڈیویجول، یعنی جیسے نماز
پڑھنا ہے یہ فرض عین ہے. فرض کفایہ یعنی اٹ از کمپلسری آن ایٹ لیسٹ اے فیو پیپل ان دا سوسائٹی. یعنی اس کی تقسیم کیسے کرنا ہے؟ ایٹ لیسٹ فیو پیپل ان دا سوسائٹی دے شوڈ لرن اٹ سو دیٹ دے کین گائیڈ ادر پیپل آف دا سوسائٹی. تو اگر کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں سیکھتا ہے تو پورے لوگوں کی جو ہے پکڑ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں علم الفرائض خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، یہ نصف علم ہے یعنی آدھا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے علم جو میری امت سے اٹھایا جائے گا وہ علم الفرائض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ کیونکہ میں وفات پانے والا ہوں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کے اوپر کیا کیا، زور دیا ہے کہ ہم کو علم الفرائض جو ہے سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. یہاں پر تو میں سرسری طور سے لوں گی، تھوڑی جتنی ریکوائرڈ انفارمیشن ہے آپ لوگوں کو دوں گی، لیکن اس کو بالکل بہت زیادہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی فقہ کے ایک لیول میں وراثت کی تقسیم میں انشاءاللہ تعالی لوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم 3 ہے، جو کچھ اس سے زیادہ ہے وہ فضل ہے. محکمات، نمبر 1 از محکمات علم القرآن، نمبر 2 از سنت قائمہ یعنی ڈیلی لائف کی سنتیں، اور نمبر 3 انصاف کے ساتھ وراثت کی تقسیم. یعنی 3 امپورٹنٹ جو ہے علوم کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے. وراثت کی تقسیم جاننے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہے آپ لوگ سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے عطیہ ہبہ، یعنی عطیہ اور ہبہ کا مطلب ہوتا ہے گفٹ، اور ایک ہوتا ہے میراث. عطیہ اور ہبہ جو گفٹ ہے لائف ٹائم میں جو ہے دیا جاتا ہے. جیسے ماں باپ جب زندہ ہو یا جس کا مال ہے وہ زندہ ہو، وہ اپنی زندگی میں اگر کسی کو اپنے مال میں سے دے رہا ہے تو وہ عطیہ اور ہبہ یا پھر گفٹ ہوگا، جو اکارڈنگ ٹو لاز آف انہیریٹنس نہیں ہوگا. جیسے ایک موٹی سی بات، لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ آتا ہے، تو دیٹ از جو ہے وراثت کی تقسیم میں یا پھر میراث کی جو تقسیم ہوتی ہے اس میں آئے گا. لیکن اگر گفٹ ہوتا ہے تو وہ انسان اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے، زیادہ دے سکتا ہے، کسی کو کم دے سکتا ہے. ہاں اگر اولاد میں کوئی چیز تقسیم انسان کر رہا ہے تو اس کو اولاد میں بھی عدل اور انصاف کرنا ہے، کیونکہ عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے سووا بین اولادکم فی العطیۃ، تم اپنے اولادوں میں برابرداری کرو کس میں؟ گفٹ کے بارے میں. اور ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے اگر تم کسی کے اوپر جو ہے کو فضیلت دینا چاہتے ہو تو عورتوں کو دو. یعنی عورتیں کمزور ہوتی ہے، کبھی ان کو مال نہیں ملتا ہے، وہ کماتی نہیں ہے، گھر کے باہر نہیں جاتی، تو اگر فضیلت دینا ہے تو عورتوں کو دو. خیر اس میں یہ ہے دینے کے بارے میں اولاد میں، یعنی لائف ٹائم میں اگر کوئی انسان اپنی اولاد میں کچھ بانٹ رہا ہے، کچھ دے رہا ہے تو اولاد میں برابرداری کرنا ہے. اور زندگی میں اگر کوئی جو ہے مال کی تقسیم کرنا چاہتا ہے یا زندگی میں کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے تو وہ ایکولی دے گا. جیسے یوزلی کیا ہوتا ہے زندگی میں کبھی کوئی زمین بیچ کر جو ہے اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے پیسے یا گفٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں اٹ ول ناٹ بی لائک میراث بٹ اٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ایکولی. دین نمبر 2، کسی کا حق مارنے کے لیے جو ہے زندگی میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے. جیسے اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہیں اور کسی کا جو ہے بیٹا نہیں ہے، تو جب کسی کا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کے مال میں اس کے مال کا حقدار اس کے وہ انسان کے بھائی بھی ہوں گے. تو اپنے بھائیوں کو حق نہ ملے اس ریزن سے وہ انسان زندگی میں ہی سب کچھ جو ہے بانٹ کے ختم کر رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. یا پھر کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہے، کوئی ایک اولاد کو جو ہے چاہتا ہے کہ نہ ملے تو پھر اس لیے زندگی میں ہی اپنے من مرضی سے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کسی کا حق مارنے کے لیے انسان کو زندگی میں سب کچھ بانٹ کے ادھر ادھر کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر کسی کو زندگی میں زیادہ مل جائے تو پھر اس کا اثر میراث کی تقسیم پر نہیں ہوگا. جیسے لڑکیوں کی شادی میں زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، یا اولادوں میں سے ایک کے بزنس کے اوپر زیادہ انویسٹ ہو جاتا ہے، یا ایک کی ایڈوکیشن کے اوپر زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، تو میراث کی تقسیم کے وقت یہ کیلکولیشن نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہاری شادی میں اتنا اسپینڈ ہوا تھا، یا تمہاری ایڈوکیشن پہ اتنا اسپینڈ ہوا تھا، یا تمہاری بزنس میں اتنا اسپینڈ ہوا تھا.
تو زندگی میں بھلے ہی ماں باپ نے جتنا بھی اپنے اولادوں پہ خرچ کیوں نہ کیا ہو، اس کا اثر، اس کا جو ہے کیلکولیشن میراث کی تقسیم کے وقت نہیں ہوگا. میراث اونلی آفٹر ڈیتھ ہوگا، یعنی انسان کے موت کے بعد ہی تقسیم جو ہوگی اس کے وراثت کی وہ صرف اور صرف موت کے بعد ہوگی. صرف ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر بیوی پریگننٹ ہے، یعنی مرنے والے کی اگر بیوی پریگننٹ ہے تو پھر اس کو وراثت کی تقسیم کو ڈیلے کیا جائے گا جب تک کہ وہ عورت کی ڈیلیوری نہ ہو جائے، کیونکہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا اس کے اوپر پھر کس کا کتنا حصہ ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا. اور میراث کی تقسیم جو ہے ہر چھوٹی بڑی چیز سب چیزوں کی ہوگی، نہ کہ صرف مال کی، پیسے کی، بلکہ ہر چیز، جیسے کپڑے ہے، برتن ہے، گھر کا سامان ہے، زیور ہے. جیسے یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اگر عورت ہے تو جو ہے اس کی بیٹیاں کیا کرتے ہیں، پورا زیور رکھ لیتے ہیں، یا پھر گھر کا سامان ہے تو گھر میں جو آلریڈی اولاد رہ رہی تھی وہ جو ہے رکھ لیتے ہیں. سب چیز کی تقسیم ہوگی، زیور کا بھی، ایون بکٹ، ایون ایک چھوٹا سا کوئی چیز، اور ایون میت کے آنگ پر جو کپڑے تھے اس کی بھی تقسیم ہوگی. ایسا کوئی وہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر بیٹیاں جو ہے سارا زیور رکھ لے یا بیٹے جو ہے صرف بزنس رکھ لے. موسٹلی یہ ہوتا ہے، بیٹے کیا کرتے ہیں، بزنس رکھ لیتے ہیں، بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے، یا بیٹیاں جو ہے زیور رکھ لیتی ہے، بیٹوں کو کوئی حصہ نہیں دیتی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہر چھوٹی چیز ہو یا بڑی، مما خل منہ او کثر نصیب مفروضہ، چھوٹی چیز ہے یا بہت بڑی چیز، سب کے جو ہے مقرر حصے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. اب وراثت میں کن کن لوگوں کا حصہ ہوگا؟ سب سے پہلے وارثوں کا جو قریبی رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 نکاح سے وائف اینڈ ہسبینڈ کا، ٹھیک ہے. اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو بھی جو ہے بیوی کو اور شوہر کو ایک دوسرے کا حصہ ملے گا. اور اگر عدت جو ہے ختم نہیں ہوئی اور طلاق رجعی ہے تو بھی اس میں بھی جو ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حصہ ہوگا. لیکن نکاح وتھ پورے شرائط ہو، گرل فرینڈ نہیں ہو، یا پھر ففتھ وائف نہیں ہو، یا پھر لیو ان ریلیشن شپ نہیں ہو، بلکہ نکاح پورے شرائط کے ساتھ ہوا ہو. دین نیکسٹ ولا، یعنی غلام اگر فوت ہو جائے تو اس کا جو وراثت یا پھر اس کا جو مال ہے اس کے رشتہ داروں میں نہیں جائے گا، لیکن اس کا مالک جو ہے اس کا حق ہوگا اس کا. خیر یہ چیز ابھی تو ہے نہیں، غلاموں کی بات ابھی تو یہ تو نہیں ہے، لیکن ابھی جو ہے وارثوں سے اور یعنی قریبی رشتہ داروں کا حق ہوگا، اور پھر نکاح سے جو ہے ایک دوسرے کا حق ہوگا. وراثت کی بنیادیں ہے کہ نمبر 1 قریبی رشتہ دار پہلے، پھر اس کے بعد دور کے رشتہ دار. کیسے ہوں گے ہم تھوڑا تھوڑا یہاں پہ لیں گے انشاءاللہ، ڈیٹیل میں تو ہم فقہ کے ایک لیول میں لیں گے. نمبر 2 ضرورت. آدمیوں کو جو ہے 2 حصے ہیں، عورتوں کو 1 حصہ. یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے کہ مین دے ہیو دی فائنینشیل رسپانسبلٹی. عورتوں کو حصہ ہے وراثت میں، کم ہے، لیکن عورتوں کے اوپر فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے، ان کو ذمہ داری نہیں ہے، ان کو مال کا کسی کا خرچ اٹھانا نہیں ہے، ان کو کسی کی جو ہے ذمہ داری اٹھانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو مردوں کو کیونکہ فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے اس لیے ان کو جو ہے یہ بھی زیادہ دیا گیا ہے، مال میں حق بھی زیادہ دیا گیا ہے. دین نیکسٹ جو ہے جو مال ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو تقسیم دولت یا پھر مال جو ہے اٹس لائک بلڈ اینڈ باڈی. تو معاشرے میں جو ہے جیسے باڈی میں بلڈ کا فلو ہونا بہت ضروری ہے فار ہیلدی باڈی، جیسے کہیں اگر کلوٹ ہو جائے تو اٹس ہارمفل. تو اسی طرح منی اسیمیلیشن یا ایک جگہ پیسہ جمع ہو جانا دیٹ از ہارمفل فار دا سوسائٹی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے ساتھ مال کس طرح فلو ہوگا سوسائٹی میں بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں. دین وراثت کے حق سے کون کون محروم ہوگا؟ سب سے پہلے کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے اگر کوئی جو ہے اسلام لے کر آیا ہے تو اس کے مال میں اس کے کافر اگر ماں باپ ہے تو وہ وارث نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو گیا ہے تو پھر مسلمان کے جو ہے مال میں وہ اس کا حق نہیں ہوگا. سملرلی کرسچن یا جو ہے جوئش وائف ہے، کیونکہ اہل کتاب اور عورت سے نکاح جائز ہے، رائٹ، تو پھر وہ اپنے شوہر کے مال میں حقدار نہیں ہوں گی. دین قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا. حدیث آتا ہے القاتل لا یرث، یعنی اگر
ایک جو ہے اکثر آپ لوگ یہ سنے ہوں گے کہ مال کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے. اگر باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا یا بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا, یعنی بھائی نے جو ہے اپنے بھائی کا قتل کر دیا, تو قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا. دین غلام آقا کا یعنی ماسٹر جو ہے یا پھر آقا جو ہے اس کو غلام کے مال میں حق ملے گا, لیکن غلام کو آقا کے مال میں حق نہیں ملے گا. ولد الزنا, ولد الزنا یعنی آؤٹ سائڈ ویڈ لاک اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ اور بچہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے, ایون اگر پریگنینسی یا برتھ کے بعد شادی ہو چکی ہے. یعنی پریگنینسی نکاح سے پہلے ہوئی اور پریگنینسی کے بعد اگر نکاح ہوا, یا پھر پیدائش کے بعد بھی اگر ماں اور باپ میں نکاح ہو گیا, حالانکہ ان میں بلڈ ریلیشن شپ ہے, حالانکہ باپ نے بچے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, لیکن یہ پریگنینسی کیونکہ نکاح کے باہر ہوئی تھی, تو ہی اور شی یعنی دیٹ چائلڈ ول بی کاؤنٹڈ ایز ولد الزنا اونلی, اینڈ دیٹ چائلڈ ول بی کاؤنٹڈ, یا پھر فادر اور سن یا باپ اور بچے کے بیچ میں ہر معاملہ اسٹیپ فادر اور اسٹیپ سن کے طرح ہی ہوگا شریعت کے نظر میں. یہ باپ اور بیٹے کے بیچ میں ہے, لیکن ماں اور بچے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. لیان یعنی شوہر نے اپنی بیوی پر الزام لگایا اور بچے کو جو ہے اپنا نام دینے سے یا اپنا ہونے کا انکار کر دیا, تو اس حالت میں بھی بچہ اس آدمی کا وارث نہیں ہوگا. دین مردہ بچہ یعنی پیٹ میں ہی اگر بچہ مر جائے تو جو ہے وہ وارث نہیں ہوگا. اگر پیدا ہونے کے 5 منٹ بھی بعد جو ہے وہ مرے تو وہ وارث ہوگا. یعنی پیٹ میں اگر موت ہو جائے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, لیکن پیدا ہونے کے اگر کچھ منٹوں کے بعد بھی وہ جو ہے مرے تو پھر وہ وارث ہوگا. بچہ اگر روئے تو ایکچولی وارث ہوگا. حدیث آتی ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, اذا استحل المولود ورث. دین موت میں جو پہلے فوت ہو جائے وہ وارث نہیں ہوگا, جو بعد میں فوت ہوگا وہ وارث ہوگا. ایک یعنی جیسا باپ اور بیٹا ہے, اگر بیٹا پہلے مر جائے تو پھر باپ بعد میں مرے تو باپ کے مال میں جو ہے وہ بیٹے کا حق نہیں ہوگا. تو جب اس کا حق نہیں ہوگا تو پھر اس کے اولادوں کا بھی حق نہیں ہوگا. اور اگر ایک ساتھ فوت ہو تو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. ایون ایکسیڈنٹ جو ہے اٹ از چیکڈ کہ کون پہلے فوت ہوگا. اڈاپٹڈ چائلڈ جو ہوتا ہے وہ بھی وارث نہیں ہوگا. ہاں 1/3 میں جو ہے اڈاپٹڈ چائلڈ کو جو 1/3 آف مال میں جو ہے جو وصیت کی جاتی ہے, تو اس میں جو ہے اگر چاہے انسان تو اپنی زندگی میں وصیت کر کے جا سکتا ہے, لیکن اڈاپٹڈ چائلڈ یا منہ بولا بچہ یا جس کو صرف اولاد کہہ لیتے ہیں تو ان کو جو ہے وراثت میں حق نہیں ہوگا. دین وراثت کی تقسیم سے پہلے کچھ کام کروانا جو ہے یا کرنا جو ہے ضروری ہے. تو تقسیم وراثت سے پہلے کن چیزوں کو پہلے پورا کرنا ہے, یعنی جیسے انسان مر جائے تو پہلے تقسیم وراثت نہیں ہوگی. پہلے کیا ہوگا, جو مرنے والا ہے اس کا کفن اور دفن اسی کے مال سے ہوگا. اگر رشتہ داروں میں سے کوئی جو ہے اپنے مال سے کرنا چاہتا ہے تو اوکے ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی کے مال سے اس کا کفن دفن کیا جائے. اس کے بعد اگر کوئی ڈیتھ ٹیکس ہے, خبر کی زمین ہے, پھر جو ہے جو بھی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا, نہ جو ہے اس کی حیثیت سے کم ہوگا, نہ جو ہے زیادہ کر کے جو ہے اس میں اسراف ہوگا. کیونکہ اکثر جو ہے وارث کیا کرتے ہیں کہ زیادہ مال نہیں خرچ کرنا ہے, جو بھی بچے گا ہمارا ہوگا, اس طرح سوچ کے جو ہے کم خرچ کرتے ہیں, تو ایسا بھی غلط ہے. یا پھر دکھاوے کے لیے زیادہ خرچ کرتے ہیں, وہ بھی جو ہے غلط ہے. اس کا کفن دفن مرنے والے کا ضرور ہوگا, لیکن اس کے مال سے چہلم کرنا, مہمانداری کرنا, گنبد بنانا, پکی خبر بنانا, زیارت کرنا یا حافظوں کو بلا کر بخشوانا, یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی, کیونکہ یہ تو بدعت ہے اور یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. تو پہلے کفن دفن کا انتظام ہوگا. دوسرا
کیونکہ جو ہے آیتوں میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، اور اس کے علاوہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضدار کی نماز جنازہ سے انکار کیا۔ قرض کے بارے میں پہلے بھی ہم کافی ڈیٹیل میں کئی دفعہ لے چکے ہیں کہ شہید کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض پہلے جو ہے جیسے انسان مرتا ہے تو اس کے مال سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی اس کا قرض باقی تھا تو وہ قرض لے کر وہ بھی وارثوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ تو پہلے ہو گیا کفن دفن، پھر قرض، پھر تیسرا ہوگا بیوی کا مہر، کیونکہ بیوی کا مہر وہ بھی قرض میں آتا ہے۔ سملرلی خلا لینے والی بیوی اگر مر جائے تو ہسبینڈ کو مال جو ہے اس کا جو ادا کرنا ہے وہ بھی دے دیا جائے گا۔ ہر وہ چیز جو کسی کے ذمے تھی وہ لوٹائی جائے گی، جیسے کسی کی امانت تھی، کسی کا پیسہ تھا، کسی کا ادھار تھا، کسی کو پیمنٹ تھی یا انسٹالمنٹس میں کچھ تھا، واٹ ایور، سب امانت والی چیزیں واپس کر دی جائے گی۔ نیکسٹ، اگر منت مانگی ہوئی تھی، نظر مانگی ہوئی تھی تو پھر وہ بھی پورا کیا جائے گا کہ کہیں پیسے دینا تھا یا کچھ تھا۔ دین قصاص اور دیت یعنی بلڈ منی اگر کسی کا دینا ہے تو پھر وہ ادا کیا جائے گا، پھر فدیہ اگر ہو تو پھر وہ بھی دیا جائے گا، اور پھر زکوٰۃ ڈیو ہے تو وہ دی جائے گی، اگر حج ڈیو ہے تو پھر وہ بھی حج بدل کروایا جائے گا۔ دین وصیت۔ اب وصیت کیا ہے؟ وصیت کے بارے میں بھی بہت غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے وصیت جو ہے انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور وصیت صرف اپنے ٹوٹل مال سے 1/3 مال میں کی جا سکتی ہے۔ وصیت غلط نہیں ہونی چاہیے، وصیت کے ذریعے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، وصیت شریعت کے احکام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی غلط وصیت کی یا ظلم والی وصیت کی یا شریعت کے احکام کے خلاف وصیت کی تو اس وصیت کو ڈراپ کیا جائے گا اور اس وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وصیت صرف اور صرف 1/3 مال میں سے کی جا سکتی ہے، جیسے یتیم پوتا پوتیاں ہیں ان کے لیے ہے، یا جو مال میں وارث نہیں ہے ان کے لیے کی جا سکتی ہے، یا پھر کوئی رشتہ داروں کے لیے، یا آپ کہیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وصیت کرنا فرض نہیں ہے، آپشنل ہے۔ اور وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی جو آلریڈی مال میں حقدار ہے ان کے لیے اگین وصیت نہیں کی جا سکتی۔ جیسے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ تو آلریڈی مال میں حقدار ہے، تو ان کو پھر اور زیادہ مال ملے یا 1/3 میں سے ملے یا کوئی ایسی وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا وصیت للوارث، وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوگی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ہر شخص کے حق میں وصیت دی، وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مکہ میں بیمار ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوائے میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کو دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا 2/3 دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا آدھا دے دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا 1/3 یعنی 1/3 دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دے دو، لیکن 1/3 یعنی 1/3 بھی بہت ہے، الثلث کثیر، یعنی 1/3 اپنے 1/3 مال میں سے بھی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، یعنی
اپنے اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھرے۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں دے جاؤ اس کا تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بالکل محتاج نہ چھوڑو، ان کے لیے کوئی نہ کوئی مال چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش لوگ 1/3 کے بجائے 1/4 میں وصیت کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو بھی ناپسند کیا ہے۔ اور اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں کوئی وصیت کی ہے تو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ہی جو ہے اس کو چینج بھی کر سکتا ہے یا اس میں کچھ چینجز لا سکتا ہے، کیونکہ وصیت کے امپلیمنٹ ہونے کے لیے موت شرط ہے۔ اس کے بعد گھر میں کوئی جو ہے رشتہ دار ہے، یتیم ہے، محتاج ہے، گھر میں پھرنے والا ہے، تو اس کو بھی جو ہے تھوڑا بہت کچھ دے دینا چاہیے۔ جیسے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت، اولو القربى رشتہ دار، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور محتاج، فارزقوہم تو رزق دو ان کو، منہ اس میں سے، وقولوا اور کہو، لہم ان کو، قولا معروفا بات بھلی، یعنی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز یا کچھ ان کو دے دو جو گھر میں آلریڈی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے مرنے والے کی خدمت کر رہا تھا، ان کے ساتھ تھا، جو بھی تھا، تو اس کو دے دو۔ اس کے لیے کوئی فکسڈ جو ہے پرسنٹیج نہیں ہے، لیکن جتنا آسانی سے دے سکتے ہیں وہ دے دو، اور اٹ از ناٹ کمپلسری آلسو، یعنی وہ رشتہ دار یا یتیم جو گھر میں رہتے تھے یا مرنے والے کی گارڈین شپ میں تھے، یا یتیم پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں، کیونکہ ان کا حق میراث میں نہیں ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بتایا ہے اور قرآن کی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ خیر، یہ تحفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے انسان دے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سارے کام ہونے کے بعد ہوگی وراثت کی تقسیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا